السلام علیکم لیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ بظاہر ان 7 دنوں میں ایک ہی تبدیلی ہے، مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا، بٹ مرکری جب بھی ریٹروگریڈ ہوتا ہے وہ زندگی کے کئی شعبوں میں پرابلمز یا ٹائم ٹیسٹ لے کر آتا ہے۔ مرکری آپ کے ہاں آپ کے 3rd اینگل پر ریٹروگریڈ ہوگا۔ مرکری ایک ایسا پلانٹ ہے جو لوگ اسٹرالوجی سے دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مرکری اگر اچھی پوزیشن پر ہو تو مائنڈ فلرش کرتا ہے، آئیڈیا، کریٹیوٹی، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز یہ سب عمدہ ہوتی، بٹ یہ سب اس کے جنرل اسپیکٹس ہیں یا جنرل ایڈوانٹیجز ہیں۔ جو اسپیشل ایڈوانٹیج ہیں جس جگہ یہ ڈائریکٹ تھا وہ تھے فیملی ویلفیئر، ساتھ میں آپ کے کیریئر اورینٹڈ پازیٹیوٹیز، آپ کی جاب سوئچنگ، آپ کے مٹیریل ایڈوانٹیجز۔ اب یہ مٹیریل ایڈوانٹیجز اینڈ جو عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات ہیں یہ اب 20-22 دن تک کے لیے فیول لیس ہوں گے۔ مطلب اگر آپ انہیں پراپرلی اپنی ول، اپنی اسکلز، اپنی پلاننگ سے اچھا چلا جائیں تو چلا جائیں۔ نیچر جو سپورٹ کر رہی تھی اب وہ 20-22 دن رکے گی۔ یہ سیم اسی طرح ہے جس طرح سورج 12 گھنٹے کے لیے غروب ہو جائے، تو 12 گھنٹے کے لیے اب نیچرل لائٹ تو نہیں ملے گی، آرٹیفیشلی یا تو اپنی ول سے یا اپنے ایجنڈاز کو بغیر لائٹ کے پورا کر لیجئے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے۔ بٹ اگر آپ کو اپنی کیریئر کو پرفارم کرنے کے لیے، اپنی مٹیریل انویسٹمنٹس کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنے سینئرز کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ پازیٹیوٹیز رکھنے کے لیے مائنڈ، انداز گفتگو یا اپنی امیج کی ضرورت پڑتی تھی، تو وہ اب اگلے کچھ دنوں کے لیے کمزور پڑے گی، اور یہ سینسٹیو لیوز کے لیے زیادہ پرابلمٹک ہوگی۔ اس لیے پرابلمٹک ہوگی کہ جب بھی مائنڈ کا فیول کمزور پڑتا ہے تو اس کا امپیکٹ، یہ جو کچھ سیکٹرز آف لائف میں نے گنوائے ہیں جیسے انویسٹمنٹ، جیسے کیریئر، جیسے جاب، تو صرف ان پر امپیکٹ نہیں آتا۔ اب آپ اس کا اندازہ لگائیے نا کہ الجھا ہوا دماغ ہے، وہ تعلیمی سرگرمیاں کرنا چاہتا ہے لیکن الجھا ہوا ہے کہ نہیں کر پائے گا، وہ کچھ پریزنٹیشن دینا چاہتا ہے، حالانکہ مرکری کی جو ابیلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی آپ کی لائف میں، لیکن جتنا بھی کرتی ہے وہ ویزیبل ہوتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ آپ پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں، پراپر نہیں دے پائیں گے، الجھا ہوا، دوہری سوچوں کے ساتھ ڈیسیجن ٹائملی نہیں لے پائیں گے، اپرچونیٹیز کو کیش نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو مرکری کی ویکنیس سے آتی ہیں۔ بٹ یہ جو سیکٹر میں نے بیان کیا ہے یہ ایک سیکٹر ہے جو اس ہفتے مجھے آپ کو بتانا تھا۔ ایک دوسرا سیکٹر بہت طاقتور ہے، آپ کا سورج بھی، آپ کا رولنگ پلینٹ بھی اسی 3rd اینگل پر ہی ہے، تو بہت ساری کمیاں، کمزوریاں جو فطرت میں، جو نیچر میں آ سکتی تھیں وہ سورج پوری کر دے گا۔ بہت ساری جسمانی کمزوریاں جو مرکری کی ویکنیس سے آ سکتی تھیں وہ مارس پوری کر دے گا، کیونکہ مارس بھی اسی اینگل پر ہے۔ اینڈ بہت ساری ایسی کمیاں، کمزوریاں جو مرکری کی ویکنیس سے پیدا ہو سکتی تھیں وہ وینس پیدا کر دے گا، کیونکہ وہ اچھی پوزیشن پر ہے۔ تو 3 پلانٹ اس وقت اچھے ہیں، سن، مارس اینڈ وینس، بٹ 4 پلانٹ اس وقت کمزور بھی ہیں لیوز۔ مرکری ابھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا 27 کو، سیٹرن اینڈ جوپیٹر، یورینس بھی پچھلے کچھ مہینوں سے ریٹروگریڈ ہے۔ تو 4 ریٹروگریڈ ہیں، 3 ڈائریکٹ ہیں، تو امپیکٹ یا ریشو جو ہے وہ تو سیویئر ہے، ریٹروگریشن زیادہ ہے، اینڈ جو ڈائریکٹ پلانٹس ہیں وہ کم ہیں، لیکن کیونکہ آپ کا رولنگ اسٹرانگ ہے تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ مرکری کی ریٹروگریشن آپ کی تعلیمی سائڈ کو ڈاؤن کر رہی ہے، آپ کے کیریئر سائڈ کو ڈاؤن کر رہی ہے، آپ کی ہیلتھ سائڈ کو ڈاؤن کر رہی ہے، آپ کے موڈ کو سوئنگ کر رہی ہے، آپ کے اندر بزدلی بھر رہی ہے، آپ کے اندر ایکوریسی نہیں رہی، آپ کوئی چیز لکھتے ہیں، لکھنا کچھ چاہتے ہیں اور لکھا کچھ جا رہا ہے، تو پھر آپ کو ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے۔ جو جنرل ریمیڈیز ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے وہ روبی ہے، بلو سفائر ہے، ڈائمنڈ ہے، ایمرلڈ ہے، یہ ایسے سٹونز ہیں جو سب آپ کو راس آ جائیں گے اور ان چیزوں کو آپ آرام سے پراپرلی ریکور کر سکیں۔ اینڈ ساتھ میں سورہ شمس بھی اور وائٹ کلر کا زیادہ سے زیادہ پہننا، 1 ڈیجٹ کو مد نظر رکھنا، یہ سب آپ کو راس آئے گا۔ بٹ اگر اس کے باوجود پرابلمز ہوں تو پھر برتھ چارٹ کیلکولیشن ہے، اس سے بہترین ڈائگنوسس ہو جاتی ہے اینڈ پراپرلی اسے ٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبروں پر آپ رابطہ کام کر سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لیوز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے وینس
دا پلانٹ آف لو اینڈ کیئر ایک نئے اینگل پر چلا جائے گا. اس نئے اینگل پر جانے سے آپ کی زندگی میں کیا چینجز آئیں گی, پازیٹیو ہوں گی, ریلیشن شپ میں کیا ہوگا, لائف پارٹنرشپ ڈیسیجن کیسے ہوں گے, یہ سب تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. اگلے ہفتے نیا چاند بھی ہو جائے گا اینڈ اس چاند کی وجہ سے جو ایڈوانٹیجز ملیں گے وہ الگ. اینڈ اکتوبر کا مہینہ شروع ہونے لگا ہے. اکتوبر کے مہینے میں سیٹرن نے بھی ڈائریکٹ ہونا ہے, جوپیٹر نے بھی ڈائریکٹ ہونا ہے. آگے چینجز بہت آ رہی ہیں وقت کی. آئی ہوپ کہ اگر آپ نے ٹائم سائنسز پر, وقت کی نبض پر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ یقیناً اسے سمجھ کر اچھے ڈیسیجنز لیں گے. اینڈ اس میں بینگ اے پروفیشنل جو میری ڈیوٹیز ہیں وہ بر وقت آپ کو ہر ایونٹ سے آگاہی ہوتی رہے گی. اگر یہ میری ریسرچز آپ کو اچھی لگی ہوں یا آپ کی نالج میں آسٹرولوجیکل ایونٹس کی جتنی بھی انفارمیشن ہے اس نے اضافہ کیا ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا. لیوز آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.